نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، مزاج بھی اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کے سروں پر اور آپ تمام حضرات کے اہل خانہ پر، آپ تمام حضرات کے ماں باپ پر، اور اسی طرح آپ کے جتنے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں سب پر اپنی رحمت کا سایہ تا دیر و قائم و دائم و سلامت رکھے۔ سب کو صحت والی زندگی، عافیت والی زندگی، سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اور مرتے وقت اللہ تعالیٰ کلمے کی موت نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ تو آگے میں آپ حضرات کے سامنے بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی آپ کے لیے اور میرے لیے جو ضرورت ہے وہ واقعہ لے کر آیا ہوں، اور یہ ایسا ہے کہ اس سے آپ کے دل میں بھی نور پیدا ہوگا، اور اس سے میرے دل میں بھی نور پیدا ہوگا۔ اس سے آپ کی نسلیں بھی سنوریں گی، اس سے میری نسلیں بھی سنوریں گی، اس سے امت محمدیہ کے حالات سنوریں گے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے اور لکھا کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ مصر میں رہا کرتے تھے، اور یہ استاد ہیں۔ کس کے استاد ہیں؟ یہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہا کرتے تھے، اس لیے وہاں شوافے بھی زیادہ ہیں۔ تو خیر توجہ طلب ہے، بات یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو درخواست لکھی، خط لکھا، یوں سمجھو کہ ان کا دل بے چین تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دل بے چین تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے شاگرد سے ملاقات کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے شاگرد سے ملوں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب خط لکھا، تو خط جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا، تو اس وقت جیسے ہی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پڑھا، تو فوراً ہی جواب لکھا کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہونا چاہوں گا، اور انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ تو جیسے یہ اطلاع واپس ملی، جواب آیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب کو اطلاع دی کہ میرا ایک شاگرد آنے والا ہے، اگرچہ میرا شاگرد ہے لیکن بہت بڑا امام ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، نیک ہے، اور سبحان اللہ، اللہ مجھے ان جیسے کئی شاگرد عطا کر دے تو میرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح میں ان حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو لوگ پڑھاتے ہیں، محبت سے پڑھاتے ہیں، بچوں کو شوق سے پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ انہیں نیک بنائے، اور انہیں تربیت بھی کیا کریں، اللہ ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے ماں باپ کو حلال روزی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ایک کے لیے دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ حلال روزی دے، کمانے حلال کمائیں، حلال کھائیں۔ تو خیر بات چل رہی تھی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ واپس جواب دیا تو یہ ساری بات ہو گئی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے سارے رشتہ دار، عزیز اقارب کو اطلاع دے دی، تو اس وقت پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیے استقبال کا انتظام کیا گیا۔ اپنے تمام رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، اپنے شاگردوں کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سب کو لے کر اپنے جو ہے استقبال گاہ پر پہنچے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے استاد اور عقیدت والے بزرگ جا رہے ہیں، اور یہاں کے ہمارے علاقے کے بہت بڑے امام ہیں، جب وہ استقبال کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی چل لیتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بادشاہ اکیلا ہوگا؟ نہیں بالکل نہیں، وزراء ہوں گے، امراء ہوں گے، سارے تھے، وزیر بھی تھے، سب تھے، تو سب چلے گئے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا استقبال کیا گیا، شاندار استقبال ہوا جس طرح کے استقبال کا حق تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو گھر لایا گیا۔ جب وہاں پہنچے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا، تو ان کو کمرے میں لایا گیا۔ جب وہ کمرے میں پہنچے تو سبحان اللہ، تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں بیٹھے آرام سے کھانا کھایا، اور سارے جو ساتھ کھانے والے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھاتے رہے، کھاتے رہے، کھاتے رہے، حتیٰ کہ جتنا کھا سکتے تھے کھایا، جتنا
کھا سکتے تھے کھایا۔ اس وقت کے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، جو بزرگ ہیں وہ کھانا کم کھاتے ہیں تاکہ رات کو عبادت کریں۔ آپ کو پتہ ہے کم کھانا بھی یہ رات کو عبادت کے لیے جگاتا ہے، اور ہم تو ماشاءاللہ بڑے زبردست کھاتے ہیں نا، ٹکا کے کھاتے ہیں، اس لیے تو ہم صبح اٹھتے نہیں ہیں تہجد میں، اور نہ ہم آج کل تہجد پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیادہ کھا کر سوتے ہیں نا، کم کھا کر سوئیں گے تو اللہ ہم سب کو اٹھنے کی توفیق بھی دیں گے۔ تو خیر بات چل رہی تھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کھایا جتنا کھا سکتے تھے، اور اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے جو کمرہ تیار کیا تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لیٹنے کے لیے، اس کمرے میں لوٹا بھی بھر کے رکھ دیا، مسواک بھی رکھ دیا، استنجے کے لیے ڈھیلے بھی رکھ دیے، سب کچھ رکھ دیا، سہولیات میسر کر دی، تاکہ رات کو اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، انہیں کسی قسم کی دقت محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو، ہر چیز کی سہولت موجود کر دی۔ خیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبح کو اٹھے، مسجد کو چل دیے، وہاں گئے، نماز پڑھی، نماز جب پڑھ کر واپس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو بچیوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی اپنے ابا سے کہ آپ تو کہتے تھے کہ میرا شاگرد ہے، بڑا امام ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا اللہ کا ولی ہے، اس نے تو رات کو تہجد نہیں پڑھی۔ انہوں نے اندازہ اس بات سے لگایا تھا کہ ڈھیلے استعمال نہیں ہوئے، پانی استعمال نہیں ہوا، مسواک استعمال نہیں ہوا، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید ممکن ہے رات کو زیادہ کھانا کھا لیا تھا، اس لیے جاگ نہیں ہوئی ہوگی۔ تو جب یہ بات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بچیوں نے بتایا کہ کھانا بھی زیادہ کھایا تھا، معمول سے زیادہ، جو بزرگوں کا کھانا ہوتا ہے کم وہ بھی نہیں کھایا، زیادہ کھایا، رات کو اٹھے بھی نہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی، ڈھیلے بھی استعمال نہیں کیے، پانی بھی استعمال نہیں کیا، مسواک بھی استعمال نہیں کیا، تو آپ کے کیسے شاگرد ہیں، کیسے بزرگ ہیں، کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ اللہ کے ولی بھلا ایسے کرتے ہیں، زیادہ کھانا کھاتے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد نہیں پڑھتے، بلکہ اللہ کے ولی تو تہجد پڑھتے ہیں، اور آپ کے شاگرد نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب بڑی تشویش لائق ہوئی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو، واقعی یہ بات بڑی عجیب بات ہے کہ میرے شاگرد نے معمول سے زیادہ کھانا بھی کھایا، ڈھیلے بھی استعمال نہیں کیے، لگتا ہے پوچھنا پڑے گا، شاگرد سے پوچھنے میں کیا حرج ہے۔ استاد تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو الگ سے بلایا اور پوچھا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے، جب آپ پڑھتے تھے بڑے محنتی تھے، بڑی عبادت گزار، تہجد گزار تھے، نمازیں بھی قضا نہیں کرتے تھے اور تہجد بھی قضا نہیں کرتے تھے، لیکن آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے کھانا بھی معمول سے زیادہ کھا لیا، اور اسی طرح آپ نے رات کو تہجد بھی نہیں پڑھی، پانی کا لوٹا بھی استعمال نہیں کیا، اور اسی طرح مسواک اور ڈھیلے بھی استعمال نہیں کیے، تو لگتا ہے آپ کے رات کو جاگ نہیں ہوئی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا استاد محترم، جو لوگ سوچ رہے ہیں میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، جب آپ نے مجھے کھانے والے کمرے میں بلایا تو میں نے دیکھا کہ اس کمرے میں انوارات کی بارش برس رہی ہے، آسمان سے لے کر اس دسترخوان تک ساری انوارات کی بارش تھی۔ میں نے کہا اس سے زیادہ پاکیزہ اور حلال کھانا مجھے کہیں اور نصیب ہو نہ ہو، یہاں تو ضرور نصیب ہو گیا ہے، میں اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ کھاؤں گا، اس لیے میں نے زیادہ کھایا۔ اور ویسے بھی حلال کھانا سریع الہضم، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، اور وہ بد ہضمی بھی پیدا نہیں کرتا، اور وہ عضو کا حصہ بن جاتا ہے، جسم کا حصہ بن جاتا ہے حلال کھانا۔ اور حرام کھانا جو ہے بد ہضمی کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہمارے پیٹ میں بد ہضمی تو ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ بد ہضمی کیوں ہے۔ آیا کہ جو ہم نے کھانا کھایا تھا وہ حلال کا تھا یا مشتبہ تھا یا اس کے اندر کوئی ملاوٹ تھی، تو ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مقصود تو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا ایسے پیٹ نہ بھریں، بلکہ تھوڑا کھا لیں، حلال کھا لیں، پاکیزہ کھا لیں، اچھا کھا لیں۔ تو خیر انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہو گئی، باقی آپ نے ڈھیلے اور پانی استعمال نہیں کیا، اس کی وجہ بیان کریں۔ تو قربان جاؤں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استاد محترم، جب میں کمرے میں گیا تو وہ میں نے کھانا تو کھایا ہوا تھا، جب میں لیٹا تو مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کھانا کھایا ہوا تھا، اس کھانے کے اندر نورانیت اتنی تھی، طاقت اتنی تھی کہ بس کیا کروں، ساری رات لیٹا رہا، قرآن اور احادیث میں غور و فکر کرتا رہا، اتنا غور و فکر کرتا رہا، اتنے میں نے مسائل مستنبط کیے ہیں، تقریباً 500 مسائل لکھے ہیں، 500 مسائل اس رات میں نے مستنبط کیے ہیں، نکالے ہیں،
قرآن و احادیث سے جو آج سے پہلے میرے ذہن میں ان کے بارے میں کبھی گمان ہی نہیں گیا، خیال بھی نہیں گیا۔ تو یہ آپ کے کھانے کی وجہ تھی، یہ آپ کے کھانے کے انوارات اور برکات کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے میں نے تہجد کے لیے مجھے اٹھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، بلکہ میں پہلے سے اٹھا ہوا تھا۔ تو یہ وجہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں کو سب کو بتایا کہ آپ جو ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں وہ غلط گمان کرتے ہیں، آپ ان سے معذرت کرنی چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حلال اور پاکیزہ کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، پاکیزہ کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، آپ تمام حضرات حلال کمائیں، حلال کھائیں، اور دوسروں کو بھی حلال کی تاکید کریں۔ حلال کھائیں، اس میں بڑی برکات ہوتی ہیں، اور اس سے دین کے اندر جو ہے شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔